آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نیوز اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فتح پوری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب۔ رمضان کا جو یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، اور پہلا عشرہ اس کا جو چل رہا ہے، کیا خصوصیات رہتی ہیں پہلے عشرے کی اور کس طریقے سے عبادت کی جائیں اور جو تراویح کا اہتمام ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے؟ جیسے ایک مسئلہ اب یہ سامنے جو ہے آ رہا ہے کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ علماؤں کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کی جو تراویحیں جو پڑھی جا رہی ہیں یا پڑھائی جا رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا کیا احتیاط اس میں برتے ہیں مسلمان؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا تھا اور وعظ فرمایا تھا۔ جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کچھ بہت ہی اہم باتیں بتائی تھیں، اور وہ جو صحابہ کے سامنے حضور نے تقریر فرمائی تھی وہ ساری امت کے لیے ہے، جی، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے۔ شروع کا عشرہ اس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرہ میں نجات اور جہنم سے آزادی۔ جی، یہ پورا ہی مہینہ بہت ہی برکت والا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا دن میں روزے فرض ہیں اور رات میں قیام یعنی تراویح وہ تطوع ہے، سنت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حضور کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، جی، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا مطلب انسان روزے میں صبر کرے، اور صبر کا مطلب ہر پریشانی میں صبر کرے، اور صبر کا مطلب عبادت پر جمع رہے، عبادت کو برابر کرتا رہے، اور صبر کا مطلب یہ بھی ہے کسی سے جھگڑا لڑائی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، کسی سے مار پیٹ نہ ہو، اور اللہ کا ذکر ہو۔ روزے میں انسان نیت کرتا ہے صبح صادق کے وقت، اور غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اپنی شہوانی اور جنسی خواہشات کے قریب جاتا ہے۔ اللہ کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت دے گا۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ غریبوں سے ہمدردی، غمخواری، مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے غلاموں پر، آج کل تو غلام ہے نہیں، اپنے خادموں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے ملازموں پر، اپنے کاریگروں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر جو نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا، اس کے بخش دے گا۔ حضور نے فرمایا جو افطار کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو۔ ایک کوئی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو ہم افطار کرائیں، تو آپ نے فرمایا کیا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے؟ کیا ایک گھونٹ دودھ بھی نہیں پلا سکتے؟ کیا ایک کھجور بھی نہیں دے سکتے؟ تو اس میں یہ ہے کہ روزہ خود بھی رکھا جائے، فرض ہے، جی، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بیمار ہو یا مسافر ہو یا عورتوں کی مجبوری ہو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی بھی تندرست آدمی کو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ روزے فرض ہیں، تراویح چھوڑنی جائز نہیں ہے، تراویح روز ہے۔ تو 3 دن کی تراویح، 4 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی، یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف آدمی سن لے چاہے کتنا بھی سن لے، دیکھیے 3 دن میں جو قرآن سنائیں گے وہ جلدی جلدی پڑھیں گے، کیسا پڑھیں گے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو بوجھ بنتا ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں، نیت باندھ لیتے ہیں، ادھر پیر کر رہے ہیں، کبھی ادھر پیر کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، رکوع کرنے میں پریشان ہے، سجدے میں پریشان ہے۔ ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟
قاری صاحب بھی بڑی تیز پڑھ رہے ہیں، ان کو 10 پارے پڑھنے ہیں، 9 پارے پڑھنے ہیں، کیا مصیبت ہے؟ رمضان ہے کوئی مصیبت تھوڑی ہے، رمضان ہے کوئی ہمارے اوپر بوجھ تھوڑی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو صبر کا ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے۔ تو افطار کرنا، افطار کرانا، روزہ رکھنا، حضور نے فرمایا جو پیٹ بھر کر افطار کرائے روزے دار کو، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، میری نہر سے سیراب کرے گا، جب تک وہ جنت میں جائے گا، داخل ہوگا، اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ پیاس کا مطلب یعنی نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ جی تو یہ مہینہ غریبوں سے محبت کا ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے۔ حضور نے جو فرمایا، ایک تسبیح ہمیں ہر وقت جیب میں رکھنی چاہیے۔ آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، دوسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں۔ اگر قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، سب سے بڑی عبادت تو قرآن شریف ہے۔ رمضان شریف میں قرآن شریف نازل ہوا، اور روزہ اور قرآن یہ ہماری مغفرت کرائیں گے۔ تو کبھی بھی تراویح کو بوجھ نہیں بنانا، کبھی بھی روزے کو بوجھ نہیں بنانا، کبھی بھی مصیبت نہیں، یہ تو ہماری مغفرت کے لیے ہے، یہ تو ہمارا سامان ہے۔ اور پھر رمضان شریف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ کب ملتا ہے؟ یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ لوگ تو امیدیں کرتے رہتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان ملے، ہمیں رمضان ملے۔ تو عورتوں کو، مردوں کو، سب کو تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن تراویح میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جماعت جو ہے نا، یہ سنت کفایہ ہے۔ جماعت سے تراویح پڑھنا ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے۔ جی جو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے گھر میں پڑھ لیں۔ تہجد کے وقت تک، جب تک سحری کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے۔ کوئی مسجد سے آ رہا ہے، کام سے آ رہا ہے، بزنس سے آ رہا ہے، دکان سے آ رہا ہے، گھر میں آرام سے تراویح پڑھے، عورتیں بھی پڑھیں تراویح، گھر میں چاہیں جماعت کر لیں، نہیں تو مسجد میں جماعت کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اللہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس مہینے کی۔ اور پھر شب قدر جب آئے گی تو سبحان اللہ، شب قدر، ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ دوسرے عشرے میں آتی ہے کہ تیسرے عشرے میں آئے گی یا پہلے عشرے میں؟ تیسرے عشرے میں شب قدر ہے۔ ویسے دیکھیے شب قدر کے بارے میں بھی علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں آئے گی، طاق راتیں، 20واں روزہ پورا کر کے 21ویں شب، 22واں روزہ پورا کر کے 23ویں شب، 24واں روزہ پورا کر کے 25ویں شب، ایسے ہی 26واں روزہ پورا کر کے 27ویں شب، ایسے ہی 28واں روزہ پورا کر کے 29ویں شب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ہر رات میں عبادت کرتے تھے، ہر رات میں رات کو جاگتے تھے۔ مسلمان بھی رات کو جاگتے ہیں، لیکن بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ مسلمان بھی جاگتے ہیں رات کو اور صبح سوتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفہ ہے، لوگوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کا روزہ تو اب 5 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا ہے۔ بھئی 4 گھنٹے کا روزہ کیسے ہے؟ کہ جی سحری کھا کے سوئیں گے، 3 بجے اٹھیں گے، اور پھر افطاری وغیرہ کے بندوبست میں لگ جائیں گے، افطار ہو جائے گا، 4 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو مصیبت آ رہی ہے اسی لیے تو آ رہی ہے۔ آج جو پریشانی آ رہی ہے، مہنگائی دیکھیے کتنی زیادہ ہو گئی، دال چاول آٹا سبزی یہ بھی تو مہنگی ہو گئی، پیٹرول ڈیزل رسوئی گیس سب مہنگی ہو گئی۔ اچھا بے روزگاری بہت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، کسی کے تنخواہیں نہیں آ رہی، کسی کی پینشن نہیں آ رہی، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کا روزگار نہیں ہے، دکانیں نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہے۔ اور پھر یہ کہ بلیک مارکیٹنگ بہت ہو رہی ہے، رشوت بہت ہے، اور پھر اس طرح کے جو بدامنی کے حالات ہیں، جو لوگ حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کے لیے۔ رمضان شریف میں سحری کے وقت بھی دعا کریے، افطار کے وقت بھی دعا کریے، تہجد کی نماز پڑھیے رات کو، اس کے وقت بھی دعا کریے، ہر وقت تراویح کے بعد بھی دعا کریے کہ پروردگار عزت کی زندگی عطا کرے، اور جو پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور نفرت ہے، جو فرقہ پرستی ہے، جو کچھ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں،
اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہمیں رمضان شریف کو پہلے روزے سے آخر روزے تک، رمضان کی چاند رات سے عید کی چاند رات تک ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، قرآن شریف کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے. آخرت میں جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو روزہ بھی ہم کو بخشوائے گا، قرآن شریف بھی ہم کو بخشوائے گا. یہ بڑی نعمت ہے، ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے. اور رمضان ویسے تو پہلا عشرہ رحمت ہے، لیکن میں کہوں گا پورا مہینہ ہی رحمت ہے. جی حضور نے فرمایا خیر برکت والا عظمت والا مہینہ آیا ہے، پورا مہینہ. جی تو اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں، اگر ہم تراویح چھوڑتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے. اور ایک بات میں خاص طور سے آپ کو بتاؤں کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال بھی آپ روزے رکھیں گے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب پورا نہیں ہونے کا. جی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں. روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، توڑ دیا. کچھ نوجوان ہوتے ہیں، کچھ جوان لڑکے ہیں، کچھ جوان لڑکیاں ہیں، کچھ نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے روزہ توڑنے کا کفارہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا دونوں وقت، یا 60 روزے رکھنا اور قضا کا روزہ بھی رکھنا. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کفارہ ہے. تو روزے رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جو بالغ ہوں، 14-15 سال سے اوپر کے ہوں، تندرست ہوں، وہ روزہ رکھیں. جو بیمار ہوں وہ اپنی جان پر نہیں کھیلیں. ڈاکٹر اگر کہتا ہے، کمزوری اگر ہے، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے، روزہ نہ رکھیے، بعد میں قضا کر لیجئے. جو لوگ بہت بوڑھے ہیں، جو بالکل ان کے اندر طاقت آنے کی امید ہی نہیں ہے، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ صدقہ فطر سمجھیے 60-70 روپے ایک روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں. 30 روزوں کا فدیہ الگ الگ دے سکتے ہیں. 60-70 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے. مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. اس کا بے شمار ثواب ہے، بے شمار ثواب ہے. ہمیں اس میں دعائیں کرنی ہیں، اور پورے دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے، ہر ناگرک کے لیے، ہر شہری کے لیے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اللہ ہمارے روزے پورے کرائے، ہماری تراویح پوری کرائے. ہم رمضان کی قدر کریں تاکہ رمضان کا مہینہ جب اللہ کے سامنے جائے گا تو گواہی دے کہ ان مسلمانوں نے احترام کیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمیں کہاں نواز دے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری کون سی مشکل دور کر دے گا. رمضان کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. گلی میں، بازاروں میں لڑکے آج کل کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، راتوں کو کرکٹ کھیل رہے ہیں. مسلمان بچوں کو بھی نیک بنانے کی ضرورت ہے، تعلیم سے لگانے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری ہے. جو لوگ گلی محلے میں رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نیک راستے پہ لگائیں. لوگ دین کا کام کرتے رہتے ہیں، دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کتنی گناہ پھیل رہے ہیں، کتنی پریشانیاں پھیل رہی ہیں. ہمیں سب کو لگ کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. وہ بھی جب ایسے وقت میں جب قریب 2 سال تک جو ہے مسجد ویران رہیں، لوگ عبادت کے لیے جو ہے ترستے رہے، پولیس کی لاٹھیاں ڈنڈے کھانے کے باوجود بھی لوگوں نے مسجدوں میں جا کر کے نمازیں ادا کی ہیں. لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے عبادت کا، پھر بھی کچھ مسجدیں ایسی، عبادت گاہیں ایسی ہوتی ہیں جو ویران نظر آتی ہیں. ایسے میں دیکھیے یہ تو ہماری بدنصیبی ہے. اگر اس وقت کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہماری بدنصیبی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، لاک ڈاؤن 2020 میں جو لگا تھا 90 ڈیز کا، جی پہلے تو جنتا کرفیو لگا، جی پھر 90 ڈیز کا لاک ڈاؤن لگ گیا. جی بہت ہی ایسا رونا آ رہا تھا. شب برات پہ، شب معراج پہ، رمضان میں مسجدیں ویران تھیں، بالکل انسان کا نام نہیں تھا. بس ہم نماز پڑھا رہے تھے، مسجد کے اسٹاف والے پڑھ رہے تھے، جی 10 12 15 آدمی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل سے. ماسک لگاؤ، دور رہو، سینیٹائز کرو،
مسجدوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے. ایک مصیبت تھی. جی اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کی پریشانی کے بعد اللہ نے کرم کیا. حالانکہ چین کے اندر، چائنا کے اندر ابھی بھی پریشانی ہے. جی چائنا کے اندر شنزین جو جگہ ہے، شنگھائی جو جگہ ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، بیجنگ جو شہر ہے، ادھر برازیل میں کافی پریشانی ہے کورونا کی. اور میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ملیشیا کا جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، جو ان کی وائف ہیں، وہ بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے. تو کورونا ہے، بیماری ہے. WHO کہہ رہا ہے کہ اومیکرون اور ڈیلٹا اور کورونا مل کے بیماری بن رہی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. جی تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خدا نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے ہماری مسجدوں پہ، اللہ کرے کوئی پابندی نہ لگے، ہم عبادت کرتے رہیں. ہر مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ محلے کی مسجد شکایت کرے گی محلے والوں کی. جو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، محلے والوں کی مسجدیں شکایت کریں گی، اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگیں گی. تو ہمیں مسجدوں کا حق ادا کرنا ہے، اپنے قسمت کو جگانا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. صرف رمضان میں نہیں، ہر دن، ہر رات، ہر مہینے میں. ورنہ یہ مسجد کا حق اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو آپ یقین کر لیجئے کیا پتہ کون سی ایسی بڑی مصیبت آ جائے جی جو ہم سے برداشت نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ مفتی مکرم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جزاک اللہ. آگے بھی جس طریقے سے ابھی پورا یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بیچ بیچ میں حاضر ہوتے رہیں گے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی، اور آگے اسی طریقے کی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، اور ہماری خبروں کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ جو پیغام ہے دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے.